बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। ईरान में प्रोटेस्ट जारी है और आज ख़बर एक ऐसी आई कि ईरान में एक नहीं दो मुख्तलिफ समत के अंदर दो मुख्तलिफ सोच के लोग मुजाहरे कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। फिर हमने ज़रा एक्सप्लोर मज़ीद किया स्टोरी को तो पता लगा कि मामलात खासे गंभीर हो चुके हैं। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखा और ख़बरें बहुत सारी जो है वो इर्द गिर्द से आने लग गई। मैंने आज के इस सेशन को, इस वीलॉग को 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि असल माजरा, मामला या ख़बर है क्या। सबसे पहले ख़बर की बात करेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि इसका बैकग्राउंडर क्या है जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और तीसरी बात ये करेंगे कि पॉसिबली क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है और क्या हो सकता है। सो ख़बर ये है कि ईरान में मुजाहरों का सिलसिला जो है वो कुछ रोज़ से जारी है। अब तक मुजाहरों में 36 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। मोर देन 36 डेड इन द प्रोटेस्ट। और ये जो प्रोटेस्ट हैं, इस प्रोटेस्ट में पुलिस स्टेशंस को नज़र आतिश किया गया है। गाड़ियाँ जो आम लोगों की, पैसेंजर्स की, पब्लिक जो बसेज़ होती हैं उनको भी जलाया गया है। आम डोमेस्टिक गाड़ियाँ भी लोगों की जलाई गई हैं। पुलिस की गाड़ियाँ भी नज़र आतिश की गई हैं। सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया है और 60 के करीब एम्बुलेंसेस को भी आग लगाई गई है। मैं दोहरा रहा हूँ, 60 के करीब एम्बुलेंसेस को भी आग लगा दी गई है, जो अभी तक कलेक्टिव फिगर सामने आई है। अच्छा, अब इनमें मुजाहरे जारी हैं और इन मुजाहरों के अंदर ख़वातीन ने सेंटर में एक जगह आग लगाई है और उसमें अपने स्कार्फ या हिजाब या अपने जो दुपट्टे हैं वो उतार के फेंक रही हैं और उनको आग लगा रही हैं। ऐसे बहुत सारे हमने मनाजिर देखे कुछ दोस्तों ने। हम यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारे मनाज़िर नहीं चला पाते, लेकिन आप गूगल करें या फेसबुक या ट्विटर पर जाइए तो आपको वो नज़र आएगा। अच्छा, अब ये एक साइड है जो प्रोटेस्ट कर रही है और ये सारे अमल कर रही है और इसके हवाले से कई जो है वो घंटों की फुटेजेस मौजूद है। अब आज ही के दिन जुम्मे की नमाज के फ़ौरी बाद हमने देखा कि एक और प्रोटेस्ट शुरू हो गया। ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया ईरान इस्लामिक प्रोपोगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, और इस प्रोपोगेशन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है या उनका नैरेटिव ये है कि वो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को नुकसान पहुंचाने वालों के ख़िलाफ़ हैं। ये मैं नहीं, ये वो कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि उनका कहना ये है कि हम उन लोगों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिन्होंने मस्जिद को जलाने में अपना किरदार अदा किया है, जिन्होंने ईरानी परचम को जलाने में अपना किरदार अदा किया है, जिन्होंने दुपट्टे और हिजाब और स्कार्फ को जलाया है, जिन्होंने 60 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस जलाई हैं और जिन्होंने मामलात ज़िंदगी को रोक रखा है हर किस्म के। ये दो धड़े हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोनों की खबर मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बैकग्राउंडर शेयर कर लेता हूँ उसके मुताबिक जो मेरे पास मालूमात है। बैकग्राउंडर ये है कि 22 साला खातून महासा अमीनी जो कि कुर्द है, ईरान में रहती है, ईरान में बहुत सारे कुर्द भी रहते हैं, उसका मर्डर हो जाता है, वो वफ़ात पा जाती है। और वाक़या यूँ होता है कि वो एक सबवे के ऊपर ट्रैवल कर रही है और वहाँ पे उसको मोरालिटी पुलिस जो वहाँ पर गश्त कर रही होती है, मोरालिटी पुलिस ने उसको पकड़ा है और पकड़ के वो अपने साथ ले गई है। जब वो अपने साथ लेकर गई है, जिस पुलिस स्टेशन में अपने साथ लेकर गई है, वहाँ पर जाने के थोड़ी देर के बाद वो गिर गई है। उसको उठाया गया, हॉस्पिटल पहुँचाया गया, वो कोमे में रही है और उसके बाद उसकी तारीख़ 16 सितंबर को डेथ हो गई है। और उसके बाद ये मुजाहरे जो हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया। मोरालिटी पुलिस के हवाले से बहुत सारे लोग जानते हैं। मोरालिटी पुलिस का मेन जो मकसद या ऑब्जेक्टिव है, या जितना मैंने पढ़ा या देखा, वो ये है कि ख़वातीन वहाँ पर जो उठती बैठती हैं, पहनती हैं, जो उनके ड्रेस कोड हैं, वो उसके ऊपर जो है अमल पैरा उनको कराने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं एक, और जो ना करे उसको पकड़ते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और ले जा के उसको ट्रेन करते हैं या उसको सिखाते हैं या उसको समझाते हैं या उसकी तरबियत करते हैं या उसको वो उन तमाम चीज़ों को रिकॉल कराते हैं जो उस मुल्क का कानून कहता है उनके, यानी कि ख़वातीन के पहनावे के हवाले से।
اچھا یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ کو خبر سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیا ہے. اچھا جب یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے، اس بچی کی، اس خاتون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 22 سالہ کی جو کرد ہے. ابراہیم رئیسی جو اس ملک کے یعنی کہ ایران کے صدر ہیں وہ موجود ہوتے ہیں امریکہ میں، اور وہ UNGA یہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں شرکت کے لیے وہاں پر گئے ہوتے ہیں. اچھا اب جب وہ وہاں پر گئے ہوتے ہیں تو یہ واقعہ ہو جاتا ہے. وہ وہیں سے فون کرتے ہیں اس بچی کے پیرنٹس کو اور ان سے بات کرتے ہیں، اور ان کو بات کر کے یقین دلاتے ہیں کہ ظاہر ہے بچی تو آپ کی واپس نہیں آ سکتی، جو واقعہ ہوا بہت غلط ہوا، لیکن میں یہ شیورٹی دیتا ہوں کہ جو بھی اس کا ذمہ دار پایا گیا اس کے خلاف بہت سخت کارروائی ہوگی. یہ میری شیورٹی ہے. یہ صدر کہتا ہے ایک ملک کا، جو وکٹم فیملی ہے اس کو، یعنی کہ اس بچی کے باپ کو. اچھا یہ ابھی ساری خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کروں، اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو آپ سے شیئر کروں، جو اسی طرح چلتا آ رہا ہے. اب پولیس سے پوچھا جاتا ہے، مورالٹی پولیس سے پوچھا جاتا ہے، جو کنونشنل روایتی پولیس ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس جب ایک بندہ آیا تو اس کی ڈیتھ کیسے ہو گئی، وہ بیٹھے بیٹھے ہی وہاں پہ مر گیا. تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو مارا، اس پہ تشدد کیا، اس کے سر میں کچھ مارا اور وہ وہاں پر جاں بر نہ ہو سکی، گر گئی، ہاسپٹل گئے، کومے میں گئی اور وہ مر گئی، یہ غلط ہے ایز پر پولیس. اچھا اب پولیس نے جب یہ موقف دیا تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک CCTV فوٹیج جاری کی، جس CCTV فوٹیج میں اس پولیس نے دکھایا کہ وہاں پہ ایک مجمع ہال سا ہے، اس کے اندر کوئی 15 20 25 خواتین ہیں، ان میں یہ بھی ہے. وہاں پہ وہ بات چیت کر رہی ہے پولیس والوں سے. جب اس کو لا رہے ہیں گاڑی میں تو اس کی فوٹیج ریکارڈ ہے. جب وہ وہاں سے نکلتی ہے، یعنی پولیس والوں کے روم سے نکلتی ہے، باہر نکل کے خود آتی ہے، بیٹھتی ہے، کھڑی ہے، بات کر رہی ہے، اس کے بعد کلیپس کرتی ہے اور وہ گر جاتی ہے. اور اس فوٹیج کو وہ سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ہم نے اس کو مارا ہوتا، فزیکل اسالٹ کیا ہوتا، تو وہ فوٹیج کے اندر تو نظر آ جاتا. جس طرح وہ موو کر رہی ہے یا موبلٹی کر رہی ہے، شی از ویری نارمل. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ چاہیں تو بہت سارے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو ہمارے ایسے سینٹر سے ہو کر جا چکے ہیں کہ ہم نے آج تک کتنے لوگوں کے اوپر کتنا بدترین قسم کا تشدد کیا. تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی ہسٹری، میڈیکل ہسٹری یہ ہے کہ اس کو برین ٹیومر ہو چکا ہے، اور اس برین ٹیومر کا علاج جو ڈاکٹر کر چکے ہیں اس ڈاکٹر سے بھی ہم آپ کی بات کروا سکتے ہیں. اور اس کا ایک آڈیو ریکارڈڈ جو ہے وہ پریس ٹیلی ویژن نے ایک ریکارڈ بھی کیا ہے، اور اس کے اندر وہ بیان کر رہا ہے ڈاکٹر کہ کس طرح اس بچی کو برین ٹیومر تھا اور اس کا علاج جاری تھا. وہ بچی جب اس ساری سچویشن میں آئی، آنے کے بعد وہ طبعی موت مری، کلیپس کر گئی. یہ موقف دیا ہے آفٹر آل دیز پروفس یا دیز ڈیٹیلز بائی دی ایرانین پولیس. اچھا یہاں تک ہو گیا سارا معاملہ. اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کر دیا، ریڈنڈنٹ کر دیا، اسکریپ کر دیا وہاں کے مظاہرین نے، جن کا میں نے آپ کو اوپر یہاں اس خبر کے اندر ذکر پہلے کیا کہ مظاہروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے فراڈ لگایا ہوا ہے، یہ بکواس کر رہے ہیں. کسی بھی صورت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سچ پر ہوں اور ان لوگوں نے اس کے اوپر تشدد نہ کیا ہو. اور یہاں پر شروع ہو گئے مظاہرے، اور اس کے بعد پولیس بھی وہاں پر موجود تھی اور آمنے سامنے بھی ہوئے، لڑائی بھی ہوئی، ہاتھا پائی بھی ہوئی، اور 36 سے زائد لوگ جو ہے وہ ابھی تک مارے جا چکے ہیں، اس پروٹیسٹ کے اندر فوت ہو چکے ہیں. اچھا اب یہ تو ساری خبر ہے، اور اس خبر میں کچھ پلسز بھی ہوں گے، کچھ مائنسز بھی ہوں گے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس وقت ایرانینز بہت ڈرے ہیں، اور ڈرے ہیں وہ اس سچویشن سے جو ریسنٹ پاسٹ یعنی 2019 میں ان کے ساتھ ہوئی مہنگائی کے حوالے سے یا حالات کے حوالے سے ہونے والے مظاہروں کی صورت میں، جس میں لگ بھگ 1500 سے زائد یعنی 1500 سے زائد اموات ہو گئے. اور ان کو ڈر یہ تھا کہ اس مرتبہ یہ جو پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں، یہ پروٹیسٹ جو ہے یا ان کا حجم جو ہے وہ بڑھنے نہ لگ جائے. اور انہوں نے ایگزیکٹ وہی فائنڈنگز نکالی جو انہوں نے 2019 میں نکالی تھی. اور انہوں نے فائنڈنگز یہ نکالی کہ ان مظاہروں کے پیچھے موجود ہیں بہت سارے ویسٹرنز، بہت ساری ایسی قوتیں جو کھل کے سامنے تو نہیں آتی، لیکن وہ یہ چاہتی ہیں کہ ایران کے اندر انارکی پھیلے، انریسٹ پھیلے. اور اس انارکی اور انریسٹ میں اس سے بہتر ان کو کوئی ریزن نہیں مل سکتا. ایک خاتون جس کو اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اوڑھنا یا بچھونا ہے،
اس میں کوئی تیسرا ملک یا کوئی ویسٹرن کنٹری مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن جب کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس میں مداخلت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا بہت سارے اینالسٹ کی جانب سے کہ ایسی مداخلت، ایسی رپورٹنگ، ایسا پروٹیسٹ اور اس قسم کا ریئیکشن کبھی سعودی عربیہ کے بارے میں نہیں دیا گیا، جہاں پر جو پردہ ہے اس کے حوالے سے شاید اس سے بھی زیادہ سخت احکامات ہیں۔ تو جب ایسا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی جو اڈاپٹ کی جا رہی ہے وہ یک طرفہ ہے، اور اس سب کے اندر جو ہے ایران کو ملائن کیا جا رہا ہے، اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر آئسولیٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسٹ کی منافقت کا ذکر جو ہے ایران کرتا ہے ایک واقعے سے جو اس واقعے کے چند ہی روز بعد ہوتا ہے، جس میں 15 سالہ ایک مسلم، ایک 15 سالہ بچی جو ہے، اس کو امریکی افواج سر میں گولیاں مار کے عراق بغداد کے اندر قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا خاموش ہے، اور وہ نہیں رپورٹ کر رہا جس قسم کی رپورٹنگ اس انٹرنیشنل میڈیا نے مہاسا امینی کے اس مرڈر کے حوالے سے کی ہے۔ یہ اس سارے کیس کی ڈیٹیل ہے، اس حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، اور ان ڈیولپمنٹس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ ایران کے اندر جتنی بھی خواتین موجود ہیں ان میں سے ایک پارٹ ایسا ہے جو ایسے واقعے کا ذاتی طور پہ خود بھی، کوئی چھوڑ دیں ویسٹرن انفلوئنس تھا، ان کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے یا نہیں ہے، ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہوگا۔ ممالک کے اندر جب کبھی بھی ایسی سچویشنز آتی ہیں تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی دشمن ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ایران کے بہت سارے دشمن ممالک ہیں جس میں پرائمریلی جو ہے اسرائیل ہے، امریکہ ہے، اور وہ ایسا انریسٹ ڈیفینیٹلی چاہیں گے، اسپیشلی اگر میں اسرائیل کی بات کروں تو۔ خیر اس ڈیبیٹ کو سائڈ پہ کر دیجیے، لیکن ایک اوپریشن یا ایک اگریشن یا ایک نیریٹو ایسا ضرور ایران کی خواتین کے اندر، ایک اسمال پارٹ آف خواتین کے اندر پایا جاتا ہے جو ایسے کسی واقعے کی منتظر تھی۔ ان کو پرابلم شاید اس بچی کی موت سے نہیں ہے، ان کو پرابلم اس ایکٹ سے ہے جو ایکٹ یا جس ایکٹ کے تحت اس بچی کو پکڑا گیا، اور وہ تھا مورالٹی پولیس کا، کہ وہ کون ہوتی ہے کہ وہ مورالٹی کے اوپر بات کرے، اور وہ کون ہوتی ہے کہ وہ سر پہ دوپٹہ لینے کی بات کرے، یا کپڑے جو بھی آپ نے ڈریس کوڈ پہننے ہیں ان کے حوالے سے گائیڈ لائنز دے۔ وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ طریقہ کار، یا اس ایران کے طریقہ کار جو شاہ آف ایران کے دور کا ایران تھا، یا اس دور کا جو ایران تھا، اس کی شاید لیگیسی کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں۔ بہرحال میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ واقعہ تھا، آپ کے ساتھ رپورٹ کرنا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے حوالے سے مزید رپورٹنگ انشاءاللہ یوں ہی جاری رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔